بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 31 مئی ہر سال تمباکو نوشی کے متعلق آگاہی پھیلانے کے لیے ایک نو اسموکنگ ڈے کے طور پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ آج سے 2 دن بعد یہ دن منایا جائے گا۔ اس سلسلہ میں تعاون فاؤنڈیشن پاکستان نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس دن کو بڑے پیمانے پر منانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میرے خیال کے اندر بہت ہی ایک ایسی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جو ڈراؤنی ہی نہیں بلکہ بہت ہی ڈراؤنی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جو WHO نے جاری کیا ہے، پوری دنیا میں 1.25 ارب کے قریب لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، اور پوری دنیا میں 80 لاکھ لوگ صرف تمباکو نوشی کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں، اور کچھ 10 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو خود تو تمباکو نہیں پیتے لیکن ان کے قریب وہ ان لوگوں کے قریب بیٹھتے ہیں جو تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی خطرناک بات میرے دوستوں، خواتین و حضرات یہ ہے کہ ان لوگوں میں جو تمباکو نوشی کرتے ہیں 80% کا تعلق ان طبقات سے ہے جن کی آمدن تھوڑی ہے، یعنی جو غریب ہیں۔ وہ ملک بھی ہیں، فرد بھی ہیں، معاشرہ بھی ہے اور قبیلہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمباکو نوشی کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے ان کے پاس علاج کرانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، ان کے گھریلو بجٹ بھی خراب ہوتے ہیں، ان کے مواد بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو WHO نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر 31% بلکہ 32% مرد تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ اس کی کوئی بھی مختلف جو شکلیں ہیں، اور یہ بھی ان حیران کن فگر ہے میرے لیے بھی کہ 6% عورتیں بھی یہی کام کرتی ہیں۔ اور سب سے جو ایک خطرناک انفارمیشن انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 11% نوجوان بھی تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ اگر ہم اس سلسلے کو نہ روک پائیں تو یہ نتیجہ اس کا یہی ہوگا کہ زیادہ لوگ بیمار ہوں گے، زیادہ موات ہوں گی، ان کے گھریلو بجٹ بھی خراب ہوں گے، ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی بھی خراب ہوگی۔ تعاون فاؤنڈیشن پاکستان نے یہ سوچ کر کہ اس آگہی کو، اس شعور کو، ادراک کو لوگوں تک پہنچایا جائے کہ صحت مند زندگی بہتر ہے معاشی ترقی کے لیے، معاشرتی ترقی کے لیے، وہ ملک کی ہو، وہ کسی فرد کی ہو، وہ قوم کی ہو، وہ گروہ کی ہو، وہ قبیلے کی ہو، کسی کی بھی ہو۔ آئیں مل کر 31 مئی کے دن کو اس انداز سے منائیں کہ میں اور آپ یہ طے کریں کہ کسی ایک نہ ایک آدمی کو ہم نے سگریٹ نوشی سے یا تمباکو نوشی سے اس کی جان چھڑانی ہے۔ یہ محبت سے، پیار سے، اور اس کو کسی نہ کسی صحت مند سرگرمیوں میں لے جا کر ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کو یہ شعور دے کر یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی نقصان دہ چیز ہے، اور اس کے بچوں میں یہ شعور پیدا کر سکتے ہیں۔ میں آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، میرا ذاتی یہ مشاہدہ ہے کہ آج سے 15، 20، 30 سال پہلے ہم بسوں میں، ویگنوں میں بھی لوگ سگریٹ پیتے تھے۔ 2003 کے بعد قانون بھی بن گیا۔ اس وقت تو اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو اشتہار آتا تھا سگریٹ کا، اور وہ سپورٹس کی کو وہ سپانسر کرتے تھے، گیموں کو سپانسر کرتے تھے، کھیلوں کو سپانسر کرتے تھے۔ اب الحمدللہ اس کے اشتہار بند ہو گئے، بند ہو گئے ہیں، اس کے لیے قانون بن گیا ہے۔ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ اب پہلے سے کم لوگ سگریٹ پیتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کا ہر تیسرا فرد سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی کرتا ہے۔ وہ سگریٹ بھی ہو سکتی ہے، حقہ بھی ہو سکتا ہے، بیڑا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیں مل کر اس وبا سے جان چھڑائیں، اس سے پہلے کہ لوگ بیمار ہوں اور ہسپتالوں میں بوجھ بنے۔ لوگ بیمار ہوں، ان کے گھریلو بجٹ خراب ہوں، لوگ بیمار ہوں تو ان کے بیوی بچوں کے لیے مسائل پیدا ہوں، بیمار لوگوں کی اکثریت ہو۔ آئیے مل کر اس کام کو لے کر چلیں۔ آپ ہماری پوسٹ کو شیئر کریں، یہ بات دوسروں تک پہنچائیں، ہمارے پیج پر آ کر اپنی پوسٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔
اور بتائیں دنیا میں اور اپنا کردار ادا کریں۔ آگہی، شعور، ادراک، اویئرنیس یہ ترقی کی بنیادی ضروریات ہیں اور پہلے قدم کے طور پر ان کو لیا جانا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس مہم میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے، جیسے اس سے پہلے ہم نے آنکھوں کی بینائی چیک کرنے کی مہم چلائی، پھر ہم نے کووڈ کی مہم چلائی، پھر ہم نے تھیلیسیمیا کی مہم چلائی۔ انشاءاللہ العزیز یہ مہم بھی ہم پورے طریقے سے چلائیں گے۔ آپ کے تعاون کے منتظر ہیں تعاون فاؤنڈیشن پاکستان۔ بہت بہت شکریہ۔